جی السلام علیکم، کیا حال ہے؟ سب لوگ خیریت سے ہیں؟ اگر آپ کے گارڈن میں بلیاں اور چوہے مٹی کو آ کے آلودہ کر دیتی ہیں، صبح سویرے چڑیاں آتی ہیں، بننے والی کلیوں کو کھا جاتی ہیں، اور اسی طرح گلہریوں کا بھی اٹیک ہوتا ہے جس سے بننے والے پھل اور سبزیاں کھائے جاتے ہیں۔ اگر آپ بھی اس پرابلم سے گزر رہے ہیں تو پھر آپ آنکھیں بند کر کے اس فرٹیلائزر کا استعمال کریں۔ یہ فرٹیلائزر آپ کے پودوں کو جانوروں سے بھی بچائے گی اور آپ کے پودوں کو بہت زیادہ گھنا کر دے گی۔ پتیاں گہرے رنگ کی، چمکدار اور بڑی بڑی ہوں گے۔ اس فرٹیلائزر کو کہاں سے حاصل کرنا ہے اور مختلف مقاصد کے لیے کیسے اپلائی کرنا ہے پودوں کے لیے، مکمل انفارمیشن اسی ویڈیو میں ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، ویڈیو کو آخر تک واچ کرنا ہے تاکہ آپ ہر قسم کے پرابلم کو ختم کر سکیں۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر لیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں، اگر آپ کے گارڈن میں بلیاں یا چوہے آ کے مٹی کو آلودہ کرتے ہیں یا اس کے علاوہ بننے والے پھولوں، سبزیوں اور پھلوں کو گلہریاں آ کے کھا جاتی ہیں، بننے والے پھل اور سبزیاں خراب کر دیتی ہیں، یا صبح سویرے چڑیاں آتی ہیں، بننے والے پھولوں کی جو ابتدائی مرحلے میں کلیاں ہوتی ہیں ان کو کھا جاتی ہیں، تو پھر آپ آنکھیں بند کر کے اس فرٹیلائزر کا استعمال کریں۔ یہ آرگینک بھی ہے، مہنگی بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کے پودے ان دونوں شکایات سے گزر رہے ہیں، یعنی کہ پودے ہرے بھرے بھی نہیں ہیں اور کچھ جانوروں کا بھی اٹیک ہے، تو پھر آپ آنکھیں بند کر کے اس فرٹیلائزر کو حاصل کریں۔ اس فرٹیلائزر کا نام ہے بلڈ میل۔ جب آپ بلڈ میل فرٹیلائزر حاصل کر لیں تو پھر استعمال کے دو طریقے آ جاتے ہیں۔ پہلا پرپس تو یہ ہے کہ ہم نے اپنے گارڈن کو جانوروں سے محفوظ بنانا ہے، تو پھر آپ نے کیسے استعمال کرنا ہے، اس طرح نہ ہر گملے کی مٹی کے سرفیس پر اس طرح آدھی آدھی چمچ پکڑ کے اوپر بکھیر دینا ہے، گڑائی نہیں کرنی، اور ساتھ کیا کرنا ہے، ایک مٹھی پکڑیں، اپنے پورے گارڈن میں چھٹا لگا دیں، چاہے پودے آپ کے زمین میں لگے ہوئے ہیں یا چھت پہ لگے ہوئے ہیں۔ یعنی کہ یہ پہلا طریقہ استعمال ہے جس سے یہ فائدہ ملے گا، جیسے ہی یہ اوپر ہم مٹی کے سرفیس پہ یا اپنے گارڈن کے سرفیس پہ چھڑکاؤ کریں گے، اس کی ایک اسمیل ہے جو بلیوں اور چوہوں کو بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ جیسے ہی آپ اوپر بکھیریں گے نا، تو اگر کوئی بلی آئے گی آپ کے گارڈن میں، فوراً آپ کے گارڈن سے بھاگ جائے گی۔ کوئی چوہا آئے گا آپ کے گارڈن سے دور بھاگے گا۔ پھر دوسرا پرابلم آتا ہے کہ صبح سویرے چڑیاں ہمارے گارڈن میں آتی ہیں، بننے والی کلیوں کو کھا جاتی ہیں، اور اس طرح وہ پھول نہیں بنتے اور پھل اور سبزیاں بننے کی جو مقدار ہے وہ کم پڑ جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو پھل سبزیاں بنتی ہیں وہ گلہریاں کھا جاتی ہیں۔ تو یہ بھی بہت بڑا پرابلم ہے۔ اس کا بھی آسان سلوشن ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، 1 لیٹر پانی لینا ہے اور پورا 1 چمچ بھر کے پانی میں ڈالنا ہے، 24 گھنٹے کے لیے رکھ دینا ہے۔ پانی کو چھان کے بغیر کچھ ملائے ہوئے، اسی طرح یہ لیکوڈ ہے جو اسے چھان کے آپ نے پودوں کے اوپر شاور کرنا ہے۔ جیسے ہی پودوں کے اوپر شاور کریں گے، اس کی اسمیل برانچیز اور پتیوں میں ٹھہر جائے گی، جس سے کیا ہوگا، نہ چڑیاں قریب آئیں گی اور نہ ہی گلہریاں قریب آئیں گی۔ تو یہ اسپرے بھی آپ مہینے 15 دن میں ایک مرتبہ کر لیا کریں، 2 مہینے میں ایک مرتبہ کر لیا کریں، یا جب آپ کو یہ شکایت نظر آئے کہ آپ کے گارڈن میں گلہریاں آ رہی ہیں، پودوں کو متاثر کر رہی ہیں، یا چڑیاں صبح سویرے آ کے کلیاں کھا جاتی ہیں، تو پھر آپ یہ دوسرا فارمولا اپلائی کر سکتے ہیں۔ پھر دوسرا فائدہ اس سے یہ بھی ملے گا کہ جن پودوں کے اوپر آپ اس کا شاور کریں گے وہ پودے ہرے بھرے تر و تازہ دکھیں گے، اور جو پتیاں ہیں چمکدار گہرے سبز رنگ کی ہو جائیں گی، پودے پہلے سے اچھے طریقے سے گرو کرنے لگیں گے۔ یہ دوسرا پرپز ہو گیا۔ تیسرا پرپز یہ ہے کہ جس پودے کو بھی آپ گنا کرنا چاہتے ہیں، اس پودے کی مٹی میں بلڈ میل فرٹیلائزر کی لیکوڈ بنا کے ڈالیں یا سالڈ شیپ میں اسی طرح ڈال دیں۔ لیکوڈ ڈالیں گے جلدی رزلٹ ملے گا، اس کے لیے سمپل سا فارمولا ہے، 10 لیٹر پانی لیں، 1 چمچ ڈال دیں بلڈ میل فرٹیلائزر کا، اور 24 گھنٹے کے لیے بھگو کے رکھیں۔ اس کے بعد پانی کو مکس کریں اور وہی لیکوڈ ہر گملے کی مٹی میں لیٹر آدھا لیٹر ڈال دیں۔ زمین میں پودے لگائے ہوئے ہیں تو کم از کم 5 لیٹر ڈالیں۔ جیسے ہی یہ لیکوڈ مٹی میں ڈالیں گے، مٹی سے نائٹروجن کی امیڈیٹلی کمی پوری ہوگی، آپ کے پودوں کی رکی گروتھ دوبارہ سے شروع ہوگی، نئی برانچیز کونپلیں بنتی ہوئی نظر آئیں گی۔ صرف آپ نے اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ جن پودوں کے اوپر پھل سبزیاں بن چکی ہیں ان کے لیے آپ نے استعمال نہیں کرنا، باقی تمام پودوں کے لیے استعمال کریں، آپ کو بھرپور فائدہ ملے گا، پودوں کی جو نشوونما ہے وہ بہت شاندار ہو جائے گی۔ انٹرپٹ کرنے کے لیے معذرت چاہتی ہوں، مجھے بس یہی کہنا تھا کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں، آپ کا دل سے شکریہ۔ تو آپ بلڈ میل فرٹیلائزر کا استعمال 3 پرپز کے لیے 3 طریقوں سے ہی کر سکتے ہیں۔
اور بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے ویڈیو میں بتائی گئی انفارمیشن آپ کے پودوں کی ہیلتھ کے لیے اچھی ثابت ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کے بھی پودے محفوظ رہیں۔ ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔